تایا جان مت مارے مجھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ واقعی شہریار کا ہے۔ اریبہ روتے ہوئے بولی، شہریار بیٹا، کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ مجھے نہیں پتا بابا کہ یہ لڑکی جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے۔ شہریار اس کو برا بھلا کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ رات کے کسی پہر وہ شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پیروں میں گر گئی۔ شہریار پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، یہ آپ کا بچہ ہے، اسے مت ماریں۔ وہ اسے حقارت سے دھتکار کر اگلے دن امریکہ چلا گیا۔ 5 سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو اپنی ہی حویلی میں اپنی ہم شکل بچی کو کھیلتے دیکھ کر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، کیونکہ وہ ہو بہو اس جیسی۔ شام کے گہرے ہوتے سائے حویلی کے در و دیوار پر پھیل رہے تھے۔ آسمان پر گہرے رنگوں کی آمیزش تھی جو دن کے ڈھلنے اور رات کے آنے کا اعلان کر رہی تھی۔ حویلی کا گیٹ آہستہ سے کھلا۔ 5 سال، پورے 5 سال بعد شہریار خان نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا جسے وہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ امریکہ کی چمک دمک، وہاں کی تیز رفتار زندگی اور بلند و بالا عمارتیں بھی اس کے دل کے کسی کونے میں چھپے اس گہرے خوف اور خلش کو مٹا نہیں سکی تھیں جو وہ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا چمڑے کا سوٹ کیس تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کوٹ کی جیب میں تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، اتنے بھاری کہ ہر قدم اٹھانے کے لیے اسے اپنے پورے وجود کی طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ حویلی کے ماحول میں رات کی رانی کی وہی پرانی شناسا خوشبو رچی بسی تھی جو بچپن سے اس کے حواسوں پر چھائی رہی تھی، لیکن آج اس خوشبو میں سے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف، کسی اندیکھے احساس سے بری طرح لرز رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مرکزی راستے سے گزر کر لان کے سرسبز حصے کی طرف بڑھا، ہوا کا ایک سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں اٹھائیں، لیکن اگلے ہی پل جیسے وقت کی رفتار تھم گئی۔ کائنات کا پورا نظام ایک نقطے پر آ کر رک گیا اور شہریار کے قدم وہیں اس نرم گھاس پر جم کر رہ گئے۔ زمین نے جیسے اس کے پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ سامنے وسیع اور اس لان میں جہاں گلاب اور موگرے کی جھاڑیاں لگی تھیں، ایک چھوٹی سی معصوم بچی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا فراک پہن رکھا تھا جو ہوا کے دوش پر کسی پری کے پروں کی طرح لہراتا تھا۔ وہ کبھی ایک جھاڑی کے پاس رکتی، اپنے ننھے ہاتھ آگے بڑھاتی اور جیسے ہی تتلی اڑ جاتی وہ ایک سحر انگیز کھلکھلاہٹ کے ساتھ دوبارہ اس کے پیچھے لپکتی۔ شام کی ڈھلتی ہوئی مدھم روشنی اس بچی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا سراپا بالکل صاف کسی تصویر کی طرح واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شہریار نے جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھوٹ کر نیچے گھاس پر جا گرا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانسیں جیسے سینے میں مقید ہو کر رہ گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے خشک لبوں سے ایک سرگوشی نما آواز نکلی جو ہوا کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ اس بچی کے سر پر گھنگریالے سیاہ بالوں کا ہجوم تھا جو اس کی پیشانی پر بکھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، وہ گہری سیاہ اور چمکدار آنکھیں جن میں بلا کی ذہانت اور شرارت تھی، اور وہ تیکھے نقش جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے بڑی فرصت سے تراشے ہوں۔ وہ چہرہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، وہ تو ہو بہو وہی چہرہ تھا جو شہریار ہر روز آئینے میں دیکھتا تھا۔ وہ چہرہ اس کے اپنے بچپن کا آئینہ تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں لگی اس کے اپنے بچپن کی دھندلی تصویر جیسے مجسم ہو کر اس کے سامنے لان میں ناچ رہی تھی۔ وہی انداز، وہی مسکراہٹ اور وہی سحر جو کبھی صرف شہریار خان کا خاصا سمجھا جاتا تھا، آج اس 5 سالہ بچی کے وجود سے چھلک رہا تھا۔ شہریار ہکا بکا بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ یادوں کے دریچے بڑی بے رحمی سے کھلنے لگے تھے اور ایک طوفان تھا جو اس کے اندر برپا ہو چکا تھا۔ اسی دوران حویلی کے وسیع برآمدے کا پردہ ہٹا اور چچی سریا کی جوان بیٹی اسما ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے باہر آئی۔ اس نے لان میں کھیلتی بچی کو دیکھا اور محبت بھری آواز میں پکارا، ایمان چلو بس کرو، اب اندر آؤ، دیکھو شام ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے، اب کھیلنا بند کرو میری جان۔ بچی جس کا نام ایمان تھا اسما کی آواز سن کر یکدم رکی۔ اس نے اڑتی ہوئی تتلی کو الوداعی نظروں سے دیکھا، اپنے چھوٹے سے ناک کو چڑھایا اور پاؤں پٹکتے ہوئے بڑے مان سے بولی، آپ ہی بس 2 منٹ اور، پلیز دیکھیں نا، یہ تتلی میری بات ہی نہیں سن رہی، میں اسے اپنے ساتھ سلانا چاہتی ہوں۔ ایمان کی وہ معصوم توتلی اور کھنکتی ہوئی آواز جب شہریار کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ بغیر کسی ارادے کے اس آواز کی سمت مزید متوجہ ہوا۔ اس کا پورا وجود اس بچی کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ سحر زدہ سا اپنی جگہ پر منجمد بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اسما نے برآمدے کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے دوبارہ کہا، نہیں ایمان، تائی جان ناراض ہوں گی نا، پھر وہ آپ کو چاکلیٹ بھی نہیں دیں گی، چلو جلدی سے اچھے بچوں کی طرح اندر آؤ۔ ایمان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پورے لان میں گونج اٹھی۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تائی جان سے میری شکایت مت لگانا۔ وہ اپنے ننھے فراک کو
دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر برآمدے کی طرف بھاگی۔ بھاگتے ہوئے ایمان کا پاؤں گھاس پر پڑے شہریار کے اسی سوٹ کیس سے ٹکرایا جو کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ ایمان کا توازن بگڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہریار نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ جیسے ہی شہریار کے ہاتھ ایمان کے ننھے وجود سے مس ہوئے، اس کے پورے جسم میں بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی، ایک ایسا احساس جس سے وہ آج تک نامحرم تھا۔ اس کے دل کے بند دروازوں کو توڑتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ ایمان نے گھبرا کر اپنی گہری آنکھیں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اس اجنبی شخص کے چہرے کو دیکھا۔ شہریار کا چہرہ اس وقت جذبات کے تلاطم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک جھلی سی تیر رہی تھی۔ وہ بغیر پلکیں چپکائے دیوانوں کی طرح ایمان کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے کا ایک ایک زاویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ اسی کا خون ہے، یہ اسی کا وجود ہے جسے وہ 5 سال پہلے ایک جھوٹا الزام لگا کر چھوڑ گیا تھا۔ ایمان نے معصومیت سے اپنے سر کو ایک طرف جھکایا اور اس اجنبی کو دیکھتے ہوئے جو اسے ہو بہو اپنے جیسا ہی لگا، دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی تائی جان نے ڈانٹا ہے؟ اس معصومانہ سوال نے شہریار کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کا اعتراف اس معصوم کے سامنے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بس بے جان بت کی طرح اس کے چہرے کو تکتا رہا، جس میں اس کا اپنا ماضی، اس کا اپنا گناہ اور اس کا اپنا عکس پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ اسما جو ایمان کے پیچھے ہی آ رہی تھی، جب اس نے ایک انجانے شخص کو ایمان کو باہوں میں بھرے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی، اس کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس نیچے گرا اور سفید دودھ سبز گھاس پر پھیل گیا۔ شہریار بھائی! اسما کے منہ سے حیرت اور صدمے کی ایک ملی جلی چیخ نکلی۔ آپ واپس آ گئے؟ ایمان نے اسما کی آواز سن کر خود کو شہریار کی گرفت سے چھڑایا اور بھاگ کر اسما کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، لیکن اس کی نظریں اب بھی اسی سحر زدہ اجنبی پر ٹکی تھیں جو اب گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھا، سر جھکائے اپنے ضبط کی انتہا پر تھا۔ شہریار نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گھاس کو تر کر گیا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسما سے پوچھا، اسما، یہ بچی کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسما نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال پرانے اس طوفان کی یادیں تازہ ہو گئیں جس نے اریبہ کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ اس نے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، شہریار بھائی، یہ ایمان ہے، اریبہ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی۔ یہ سننا تھا کہ شہریار کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس بچی کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا جو ابھی سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ 5 سال کا جھوٹ، 5 سال کا فرار اور 5 سال کا تکبر اس ایک معصوم چہرے کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ حویلی کی شام اب گہری رات میں بدل رہی تھی، لیکن شہریار خان کے لیے یہ اس کی بربادی اور پچھتاوے کے نئے سفر کا آغاز تھا۔ تایا جان اکبر خان نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی اریبہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اپنے اکلوتے اور مغرور بیٹے شہریار کو اس کے ساتھ زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ شہریار جو شہر کی ایک ماڈرن لڑکی کی محبت میں پاگل تھا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا تھا، اس فیصلے کے آگے بے بس تو ہوا، مگر اس کے اندر نفرت کا ایک لاوا ابلنے لگا۔ نکاح پڑھا دیا گیا تھا، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اریبہ کو حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں اس کی حیثیت تائی جان زبیدہ بیگم کی نظر میں ایک عام ملازمہ سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اریبہ کمرے کے ایک کونے میں لیمپ کی مدھم روشنی میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ باہر بجلی کی کڑک اسے خوف زدہ کر رہی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوف اسے اپنے مستقبل سے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹا۔ وہ یتیم تھی، بے آسرا تھی۔ اس حویلی میں صرف تایا جان اکبر ہی تھے جو اسے اپنی بھتیجی کہتے تھے، ورنہ باقی سب کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر کھانا ڈھکا رکھا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن شہریار اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اریبہ کا دل کسی برے شگون سے لرز رہا تھا، مگر وہ ایک بیوی تھی، خواہ زبردستی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لوٹنے کا انتظار کرے۔ یا اللہ رحم فرما، میرے حق میں جو بھی ہے مجھے صبر کی توفیق دے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، لیکن اس کی دعا بھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نیچے مرکزی دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شہریار آ چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بھاری اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی آوازیں گیلری سے ہوتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ شہریار نے کمرے کے دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ اریبہ خوف سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، بال پیشانی پر گرے ہوئے تھے اور کوٹ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا۔
اس کی آنکھیں غصے، ناکامی اور نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی محبت کو ہار چکا تھا اور اس ہار کا سارا ملبہ اس نے اریبہ پر ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور بیڈ پر گرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کونے میں سہم کر کھڑی اریبہ پر پڑی۔ اریبہ نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، شہریار، آپ آ گئے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اریبہ کی آواز کا سننا تھا کہ شہریار کے اندر چھپا ہوا درندہ جاگ اٹھا۔ اس کا غصہ ایک دم آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اریبہ کو دیکھا، وہ معصوم سادگی کی مورت لڑکی جسے وہ اپنی آزادی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ اس کی نظر میں اریبہ ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کی محبت اس سے چھن گئی تھی۔ کھانا؟ شہریار نے ایک وحشیانہ کہکہا لگایا جس کی گونج اریبہ کے دل کو دہلا گئی۔ تم میرے لیے کھانا لے کر آئی ہو؟ تم میرے لیے زہر کیوں نہیں لے آتی ہیں اریبہ؟ کیوں آئی ہو تم میری زندگی میں؟ شہریار پلیز، آپ نشے میں ہیں۔ اریبہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرا کیا قصور ہے؟ یہ نکاح تایا جان نے۔ میرے باپ کا نام مت لو میرے سامنے، شہریار چلایا اور ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھ کر اریبہ کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں اریبہ کی جلد میں دھنسنے لگی جیسے وہ اس کا بازو ہی توڑ دے گا۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بولو۔ تایا جان نے تو کہہ دیا، لیکن تمہارے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا۔ تم اس حویلی کی مالکن بننا چاہتی تھی، تم شہریار خان کی بیوی کہلانا چاہتی تھی۔ بولو۔ نہیں شہریار، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اریبہ نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شہریار کی گرفت کسی جلاد کے پھندے کی طرح تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اریبہ۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور میرے باپ نے مجھے ایک ملازمہ، ایک یتیم لڑکی کے گلے باندھ دیا۔ آج میں جو تذلیل جھیل کر آ رہا ہوں، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ شہریار نے نشے میں چیختے ہوئے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ اس کے منہ سے آتی ممنوعہ مشروب کی بو اریبہ کا دم گھوٹ رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے شہریار، میں تو خود ایک مجبور لڑکی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ اریبہ نے تڑپ کر اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ گڑ گڑائی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے اس کمرے سے جانے دے، میں چلی جاؤں گی، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ لیکن شہریار اس وقت انسان نہیں رہا تھا۔ اس کا سارا تکبر، اس کا غصہ اور نشے کا اندھا پن اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ، اپنی ناکامی کا سارا غبار اس بے بس لڑکی پر نکال کر خود کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ جانے دوں؟ کہاں جانے دوں؟ اب تو تم میری بیوی ہو نا، میرے باپ نے حق دیا ہے مجھے تم پر، تو چلو آج میں اپنا یہ حق پورا کرتا ہوں۔ شہریار کے لہجے میں ایک بھیانک کرختگی تھی۔ نہیں شہریار، نہیں، تائی جان کوئی ہے۔ اریبہ نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن باہر بجلیاں اتنے زور سے کڑکیں کہ اس کی معصوم آواز حویلی کے اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر وہیں دم توڑ گئی۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ اریبہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑے، اس کے سینے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے ضربیں لگائیں، التجا کی۔ شہریار، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت مارے، میں مر جاؤں گی۔ شہریار مت کریں ایسا۔ مگر غصے اور وحشت کے اندھے پن میں شہریار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اریبہ کی ہر التجا، ہر چیخ اور ہر آنسو کو پیروں تلے رونت ڈالا۔ اریبہ کی چادر تار تار ہو کر فرش پر گر گئی، بالکل اسی طرح جیسے اس کی روح کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی، اپنے خدا کو پکارتی رہی، لیکن اس طوفانی رات کا اندھیرا حویلی کے اس کمرے کو نگل چکا تھا جہاں ایک معصوم لڑکی کی عزت اور اس کی روح کو بڑی بے رحمی سے کچلا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب باہر کا طوفان کچھ مدھم پڑا تو کمرے کا ماحول کسی قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ شہریار نشے اور تھکن کے احساس میں چادر تانے بیٹھ کے کونے میں بے ہوش سو رہا تھا، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، جبکہ دوسری طرف فرش پر سرد زمین پر اریبہ بکھری پڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازوؤں پر نیلے نشانات واضح تھے اور اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف ٹکی تھیں جن میں اب کوئی آنسو نہیں بچا تھا، صرف اکیلے پن کا احساس تھا اور موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ رات اریبہ کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے ہولناک اندھیرا بن چکی تھی، جس کا سورج شاید کبھی طلوع نہیں ہونا تھا۔ حویلی کا وہ وسیع و عریض مرکزی ہال جو اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے لیے جانا جاتا تھا، آج کسی جلاد خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بلند چھت سے لٹکتا ہوا فانوس بجھا ہوا تھا، جیسے حویلی کی رونق کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہال کے وسط میں لگی کرسیوں پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے۔ چچی سریا ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی نظروں میں ہمدردی سے زیادہ تجسس تھا۔ تایا جان اکبر خان اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گہری سوچ میں ڈوبے ہال میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود جھریاں آج مزید گہری لگ رہی تھیں۔ ہال کے بالکل بیچوں بیچ
اریبہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر نے اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق کی تھی اور یہ خبر حویلی میں کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ ایک یتیم بے آسرا لڑکی جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ بات حویلی کے خاندانی وقار پر ایک بہت بڑا کلنک تھی۔ تائی جان زبیدہ بیگم ہاتھ میں ڈاکٹر کی رپورٹ لی اریبہ کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ رپورٹ اریبہ کے چہرے پر دے ماری۔ بدچلن لڑکی، نمک حرام، اس دن کے لیے اکبر خان نے تمہیں پالا تھا۔ زبیدہ بیگم کی چیخ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ نکاح کیا ہوا تم نے تو خود کو اس حویلی کی مالکن کی سمجھ لیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی اور تم نے حویلی کی ناک کٹوا دی۔ کس منہ سے گھوم رہی ہو یہاں؟ اریبہ نے روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چادر کو مزید مضبوطی سے اوڑھا۔ تائی جان، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں سچی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خاموش رہو، بالکل خاموش۔ زبیدہ بیگم نے اس کا بازو جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ابھی بھی زبان چلاتی ہو؟ یہ رپورٹ جھوٹ بول رہی ہے، تمہارا یہ پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ بولو، کس کا گناہ اٹھائے بیٹھی ہو یہاں؟ اکبر خان نے تڑپ کر اپنی بیوی کو روکا۔ زبیدہ بس کرو، ہوش کے ناخن لو۔ اریبہ ہماری بھتیجی ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، ہمیں شہریار سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اس کا شوہر ہے۔ اسی لمحے ہال کے بھاری دروازے کھلے اور شہریار خان اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی خوف۔ اریبہ نے جیسے ہی شہریار کو دیکھا، اس کی مرتی ہوئی امیدوں کو جیسے زندگی مل گئی۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا شوہر، اس کا محافظ آ گیا ہے، وہ سب کو سچ بتا دے گا۔ اکبر خان نے گہری اور سنجیدہ آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا۔ شہریار بیٹا، ادھر آؤ۔ دیکھو یہ کیا طوفان کھڑا ہے حویلی میں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اریبہ کے بطن میں ایک بچہ پل رہا ہے۔ تم اریبہ کے شوہر ہو، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ سچ سچ بتاؤ بیٹا، کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ پورے ہال میں سانپ سونگ گیا۔ سب کی نظریں شہریار کے لبوں پر ٹک گئیں اور اریبہ نے اپنی سسکیاں روک کر امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اریبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اریبہ کے لیے صرف اور صرف حقارت اور نفرت تھی۔ اس کے لیے یہ بدنامی ایک سنہری موقع تھی، اریبہ سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانے اور اس زبردستی کے بندھن کو توڑنے کا موقع۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے، اپنے چہرے پر ایک مصنوعی حیرت سجائی اور انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا بابا کہ یہ لڑکی جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ جملہ اریبہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ شخص جس نے 2 ماہ پہلے ایک طوفانی رات میں اس کی چیخوں کو انسنا کر کے اس کے وجود کو روندا تھا، آج پوری حویلی کے سامنے صاف مکر گیا تھا۔ شہریار، اریبہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے خدا سے ڈریں، آپ سب کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ زبان بند رکھو اپنی، شہریار نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنے گناہوں کا بوجھ میرے سر ڈال کر اس حویلی پر راج کرو گی۔ بابا، میں نے اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ کسی اور کے گناہ کا داغ میرے دامن پر لگانا چاہتی ہے۔ زبیدہ بیگم کو جیسے اپنی بات کی تصدیق مل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اریبہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ سنا تم نے؟ میرے بیٹے کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اریبہ درد سے تڑپ اٹھی، لیکن اس وقت اسے اپنے جسم کے درد سے زیادہ اپنے کردار کی فکر تھی۔ وہ گھسیٹتی ہوئی، روتی اور سسکتی ہوئی شہریار کے قریب پہنچی اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شہریار کے بوٹوں کو تھام لیا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ واقعی شہریار کا ہے۔ اریبہ روتے ہوئے بولی، شہریار پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، یہ آپ کا بچہ ہے، اسے مت ماریں۔ سب کے سامنے سچ بول دیں شہریار، میں آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی، لیکن مجھے یوں بدچلن مت کہیں۔ وہ شہریار کے پیروں پر اپنے آنسو بہا رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اکبر خان یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے، ان کا دل پگھل رہا تھا۔ انہوں نے آخری بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار، ایک بار پھر سوچ لو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہریار نے انتہائی بے رحمی سے اپنے پیر کو پیچھے کھینچا، جس سے اریبہ کا سر فرش سے جا ٹکرایا۔ اس نے اریبہ کو حقارت سے دھتکارا اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے نہیں پتا بابا کہ یہ لڑکی جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے۔ شہریار اس کو برا بھلا کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شہریار کے ہال سے نکلتے ہی حویلی کی فضا اریبہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تایا جان، اکبر خان، جو اریبہ کو اپنی بیٹی مانتے تھے، اپنے اکلوتے بیٹے کے اس قطعی انکار کے بعد بالکل بے بس ہو گئے۔
وہ سر جھکائے شکست خوردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیے، کیونکہ ان کے پاس اب اریبہ کو بچانے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ زبیدہ بیگم نے ملازمہ کو حکم دیا، اس لڑکی کو اٹھاؤ اور پچھلے کوارٹر کے اندھیرے کمرے میں پھینک دو، آج کے بعد یہ حویلی کے مرکزی حصے میں نظر نہ آئے۔ اریبہ کو ملازمائیں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھیں اور وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ کر سسک رہی تھی۔ اگلے ہی دن شہریار خان صبح کی پہلی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے امریکہ فرار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی عیاشیوں اور آزادی کی دنیا میں واپس لوٹ گیا تھا، جبکہ پیچھے اریبہ کو ایک ایسے جیتے جاگتے جہنم میں چھوڑ گیا تھا جہاں ہر گزرتا دن اس کے لیے موت سے بدتر ہونے والا تھا۔ شہریار کے امریکہ فرار ہونے کے بعد حویلی کے در و دیوار اریبہ کے لیے قید خانے میں بدل چکے تھے۔ وہ لڑکی جو کل تک اس گھر کی بہو بننے والی تھی اب ایک ایسی ملازمہ بنا دی گئی تھی جسے اجرت کے بدلے صرف تذلیل اور جھڑکیاں ملتی تھیں۔ صبح کا سورج ابھی آسمان کی اونٹ سے جھانکا بھی نہیں ہوتا تھا جب اریبہ کو پچھلے صحن کے سرد فرش پر بیٹھ کر حویلی بھر کے کپڑوں کے ڈھیر کو دھونا پڑتا تھا۔ کڑکتی سردی کے دنوں میں جب پانی برف کی طرح جم جاتا، اریبہ کے نازک ہاتھ صابن اور رگڑ کی وجہ سے پھٹ جاتے اور ان سے خون رسنے لگتا، لیکن زبیدہ بیگم کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ کچن کا ماحول دھوئیں اور بوجھل بو سے بھرا رہتا۔ اریبہ تپتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی گھنٹوں کھانا تیار کرتی۔ زبیدہ بیگم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کے گچھے کو گھماتے ہوئے سرد لہجے میں کہتی، ہاتھ جلدی چلاؤ نواب زادی، یہ تایا جان کا لاڈ پیار اب بھول جاؤ، اس حویلی میں رہنا ہے اور مفت کی روٹیاں توڑنی ہے تو ہڈیوں کو پگھلانا پڑے گا۔ اوپر کے کمروں کی صفائی ابھی باقی ہے، اور یاد رہے مٹی کا ایک ذرہ بھی نظر آیا تو رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اریبہ سر جھکائے بغیر کوئی جواب دیے بس اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی اور کہتی، جی تائی جان، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک گہرا اور خاموش صبر تھا جو اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ حویلی کے باقی لوگ خصوصاً چچی سریا اور کزن زبیدہ بیگم کے خوف سے اریبہ سے دوری اختیار کر چکے تھے۔ اسے اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کے کھانے کے برتن الگ کر دیے گئے تھے اور وہ حویلی کے پچھلے حصے میں زمین پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کے نوالے حلق سے اتارتی تھی۔ لیکن اس گھر میں اب بھی دو وجود ایسے تھے جو اس پر مہربان تھے، ایک تایا جان اکبر خان جو زبیدہ بیگم کی سخت مزاجی کے آگے اکثر بے بس ہو جاتے، مگر جب بھی موقع ملتا اریبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ملازموں کے ذریعے چھپا کر اس کے لیے پھل یا کوئی اچھی چیز بھجوا دیتے۔ اور دوسری حویلی کی پرانی ملازمہ بھی اماں تھیں۔ ایک رات جب اریبہ برتن مانجتے تھکن سے وہیں فرش پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی تو اماں بھی نے چپکے سے اس کے پاس آ کر اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ اماں بھی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو مجھ سے بڑی ہیں، مجھے گناہ گار مت کریں۔ اریبہ نے گھبرا کر اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیے، گناہ گار تو یہ حویلی والے ہیں جو ایک معصوم جان پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں، تیری پاک دامنی کی گواہ یہ بوڑھی آنکھیں ہیں۔ تو نے کس مٹی کا صبر پایا ہے اریبہ؟ کیوں نہیں لڑتی اپنے حق کے لیے؟ اریبہ نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اب ایک نئی زندگی انگڑائی لے رہی تھی۔ میں کس سے لڑوں اماں بھی؟ جس شخص کا میرا محافظ بننا تھا وہی مجھے داغدار کر کے چلا گیا۔ اب میں اپنے لیے نہیں جی رہی۔ میرے اندر جو یہ معصوم سانس لے رہا ہے مجھے اس کے لیے جینا ہے، مجھے مضبوط بننا ہوگا۔ اگر میں ٹوٹ گئی تو یہ دنیا میری اولاد کو جینے نہیں دے گی۔ اریبہ کی آواز میں ایک عزم تھا۔ چند ماہ بعد حویلی کے اسی پچھلے اندھیرے کمرے میں ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ کوئی خوشی نہیں منائی گئی، نہ لڈو بانٹے گئے اور نہ ہی حویلی میں کوئی چراغاں ہوا، سوائے تایا جان کے جنہوں نے چپکے سے بچی کے کان میں اذان دی اور اس کا نام ایمان رکھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور ایمان آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ وہ اریبہ کے زخموں کا مرہم اور اس کی زندگی کا اکلوتا سہارا تھی۔ لیکن جیسے ہی ایمان نے چوتھے سال میں قدم رکھا، حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور شرمندگی پھیلنے لگی۔ ایمان کا چہرہ، اس کی بڑی گہری آنکھیں، اس کے گھنگریالے بال اور اس کا بات کرنے کا انداز وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہریار خان کا عکس تھی۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی نقل تھی۔ ایک دن چچی سریا اور اسما کچن کے پاس سے گزر رہی تھیں جب انہوں نے ایمان کو لان کی طرف بھاگتے دیکھا۔ سریا کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے اسما کا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں بولی، تم نے دیکھا یہ لڑکی؟ یہ تو بالکل شہریار کا بچپن ہے، وہی تیکھے نکوش، وہی چال ڈھال۔ خدا کی شان دیکھو، جس بچے کو شہریار نے اپنا ماننے سے انکار کیا تھا قدرت نے اس کے چہرے پر شہریار کا نام لکھ دیا ہے۔ اسما نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں سچ تو یہی ہے کہ اریبہ سچی تھی۔ شہریار بھائی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ مجھے تو ایمان کو دیکھ کر اندر ہی اندر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بے گناہ پر اتنا ظلم ہونے دیا۔
اسی لمحے زبیدہ بیگم وہاں سے گزریں اور کڑک کر بولیں، خبردار جو اس لڑکی کا نام میرے بیٹے سے جوڑا، شکلیں تو کسی کی بھی مل سکتی ہیں، وہ ایک بد چلن کی اولاد ہے اور بس۔ لیکن زبیدہ بیگم کی آواز میں اب وہ پرانا یقین نہیں تھا، ان کی اپنی آنکھیں بھی ایمان کو دیکھ کر چراتی تھیں، کیونکہ سچائی ان کے سامنے مجسم ہو کر گھوم رہی تھی۔ اریبہ نے ایمان کی تربیت بہت ہی منفرد انداز میں کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی سے کم ہے، لیکن اس نے اسے یہ بھی سکھایا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ایک شام ایمان کچن میں اریبہ کے پاس آئی۔ اس کے چھوٹے سے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں معصوم سوال۔ اس نے اریبہ کا دامن پکڑا اور توتلی زبان میں پوچھا، امی، آج جب میں باہر کھیل رہی تھی تو پڑوس کے بچے کہہ رہے تھے کہ ایمان کے پاپا نہیں ہے، ایمان کے پاپا تو اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ امی، پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اور میرے پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اریبہ کا دل اس سوال پر خون کے آنسو رویا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کمزوری کا ایک اثر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے جلتے ہوئے چولہے سے رخ موڑا، اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیا اور ایمان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس نے ایمان کی چمکدار آنکھوں میں دیکھا جو بالکل شہریار جیسی تھی، اور بڑے مان سے بولی، میری جان، پاپا وہ ہوتے ہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن دیکھو، تمہاری امی ہی تمہاری پاپا بھی ہیں، اور امی بھی۔ میں تمہیں اتنا پیار دیتی ہوں نا، کیا تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ ایمان نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، مجھے بس آپ ہی چاہیے۔ اریبہ نے اس کے ماتھے کو چوما اور مضبوط لہجے میں کہا، ایمان، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے، ہمیں کسی کے نام کی بے ساکھی نہیں چاہیے۔ تمہیں خود کو اتنا لائق، اتنا اچھا اور اتنا مضبوط بنانا ہے کہ لوگ تمہارے نام سے تمہاری پہچان کریں۔ تمہاری امی تمہاری ڈھال ہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی کے سامنے نظریں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان نے اپنی ننھی باہوں کو اریبہ کے گلے میں ڈال دیا اور اریبہ نے اسے خود میں بھیج لیا۔ ان 5 سالوں کی تذلیل، مشقت اور سختیوں نے اریبہ کو ایک کمزور اور رونے والی لڑکی سے بدل کر ایک ایسی مضبوط ماں بنا دیا تھا جو اب اپنی بیٹی کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ حویلی کا عالیشان ڈرائنگ روم آج کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں جج بھی خود تھا اور مجرم بھی خود۔ کھڑکیوں کے بھاری ریشمی پردے آدھے گرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک بوجھل سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہریار خان، جو کل تک امریکہ کا کامیاب بزنس مین کہلاتا تھا، آج اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر رات بھر جاگنے کی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان کا وہ بہو اس جیسا چہرہ اس کی روح کو آرے کی طرح کاٹ رہا تھا۔ 5 سال کا تکبر، جھوٹ اور فرار ایک معصوم بچی کے چند سیکنڈ کے لمس کے سامنے پاش پاش ہو چکا تھا۔ صوفے کے دوسری طرف تایا جان اکبر خان غصے اور اضطراب کی حالت میں ٹہل رہے تھے، جبکہ تائی جان زبیدہ بیگم اب بھی اپنے روایتی تکبر کے ساتھ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھی، اگرچہ ان کے چہرے پر بھی ایک انجانا خوف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ایمان کا چہرہ کسی گواہی کا محتاج نہیں تھا۔ شہریار اچانک صوفے سے اٹھا اور اپنے باپ کے پیروں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا اور آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بابا، میں گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ 5 سال پہلے اریبہ سچی تھی، وہ بالکل پاک دامن تھی۔ اس پر لگنے والا ایک الزام جھوٹا تھا۔ اس معصوم جان کو داغدار کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا یہ بیٹا شہریار خان تھا۔ ڈرائنگ روم میں جیسے بم پھٹ گیا۔ اکبر خان کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کا چہرہ صدمے سے سفید پڑ گیا۔ انہوں نے شہریار کا گریبان پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ اکبر خان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم نے اس معصوم لڑکی کو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنایا، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا، میرے بھائی کی نشانی کو ملازمہ سے بدتر زندگی جینے پر مجبور کیا، اور آج کہہ رہے ہو کہ تم مجرم ہو؟ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر کہا، شہریار بیٹا، ہوش میں آؤ، تم اس اچھوت لڑکی کے لیے خود کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ شکل ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس کریں امی، خدا کے لیے اب بس کر دیں۔ شہریار چیخ پڑا۔ اس کی آواز میں اپنی ماں کے لیے بھی ایک بیزاری تھی۔ ایمان میری بیٹی ہے۔ میں نے 5 سال پہلے ایک طوفانی رات اپنی ناکامی اور غصے کے اندھے پن میں اریبہ کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور بعد میں اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کے سامنے جھوٹ بولا۔ میں نے اریبہ پر نہیں، اپنی روح پر ظلم کیا تھا۔ بابا مجھے سزا دیں، مجھے گولی مار دیں، لیکن مجھے اس پچھتاوے کی آگ سے نکالیں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے دروازے کھلے۔ شہریار نے امید بھری نظروں سے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ اریبہ تھی، لیکن یہ وہ 5 سال پہلے والی یتیم لڑکی نہیں تھی۔
اس کے تن پر ایک سادہ سا سوتی سوٹ تھا، سر پر دوپٹہ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مضبوطی تھی جیسے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ 5 سال کی تذلیل اور مشقت نے اس کے اندر کی کمزور لڑکی کو مار کر ایک مضبوط عورت بنا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا۔ شہریار گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا اریبہ کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اریبہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں مغرور تھا، لیکن کل رات ایمان کا چہرہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی ہے۔ مجھے میری بیٹی لوٹا دو۔ اریبہ، مجھے اپنے پیروں کی خاک بنا لو، میں زندگی بھر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ شہریار کی آواز میں گریہ ازاری تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اریبہ نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ پیچھے کیا، جیسے شہریار کا لمس اس کے لیے کوئی ناپاک چیز ہو۔ اس کے چہرے پر شہریار کے آنسوں کو دیکھ کر نہ تو کوئی رحم آیا اور نہ ہی کوئی دلی جذبہ ابھرا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرد اور جذبات سے آری تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ سفید کاغذ پوری قوت سے شہریار کے منہ کے آگے بڑھایا۔ مجھے تمہاری معافی یا تمہارا نام نہیں چاہیے، مجھے صرف تم سے طلاق چاہیے۔ اریبہ کا لہجہ اتنا سرد اور کاٹدار تھا کہ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ اریبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اریبہ نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی تو ان کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ شہریار خان، اریبہ نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی آواز میں رعب تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم 5 سال بعد واپس آؤ گے، 2 آنسو بہاؤ گے اور اریبہ تمہاری باہوں میں گر جائے گی۔ تم نے جس اریبہ کو پامال کیا تھا وہ 5 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ایمان کی ماں ہے۔ اریبہ، پلیز ایسا مت کہو، میں ایمان کو اس کا حق دوں گا، میں اسے اپنا نام دوں گا، پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ شہریار نے روتے ہوئے التجا کی۔ اریبہ نے ایک تلخ اور زہریلا قہقہہ لگایا۔ نام؟ کون سا نام شہریار خان؟ وہ نام جو تم نے 5 سال پہلے حویلی کی اسی ہال میں مٹی میں ملا دیا تھا، جب میں تمہارے پیروں میں گر کر رو رہی تھی، اپنے پیٹ میں پلتے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تب کہاں تھا تمہارا یہ نام؟ میں اس شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی جس نے مجھے اور میری معصوم بچی کو تماشا بنایا۔ شہریار تڑپ کر اریبہ کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چپلوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ اریبہ، مجھ سے طلاق مت مانگو، مجھے برباد مت کرو۔ میں ایمان کے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اریبہ نے بڑی بے رحمی اور حقارت سے اپنے پیر کو پیچھے کھینچا، بالکل اسی طرح جیسے 5 سال پہلے شہریار نے اسے دھتکارا تھا۔ موقع انہیں دیا جاتا ہے شہریار خان جن سے غلطی ہو۔ تم نے گناہ کیا تھا، تم نے ایک بے گناہ کے کردار کا قتل کیا تھا۔ تایا جان، آپ گواہ رہیے گا۔ اریبہ نے اکبر خان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس گھر کا ہر ظلم ہنس کر سہا۔ میں نے ملازمہ بن کر اس حویلی کے برتن مانجھے، کپڑے دھوئے، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کو چھت مل سکے۔ لیکن اب جب اس کا باپ اپنی غیرت اور پچھتاوے کا ڈھونگ رچا رہا ہے، میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی۔ اس کاغذ پر دستخط کرو شہریار، اور مجھے میری بیٹی کے ساتھ اس جہنم سے آزاد کرو۔ شہریار فرش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن اریبہ کا دل پگھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ طلاق کا کاغذ میز پر پٹک کر بغیر مڑے چٹان کی طرح مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی، پیچھے پچھتاوے کے دلدل میں دھنسے شہریار کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی اور پوری حویلی پر ایک گہرا بوجھل سکوت طاری تھا۔ آسمان پر چمکتا ہوا پورا چاند اپنی سرد اور سفید روشنی فرش پر بکھیر رہا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے کے اس چھوٹے سے کمرے میں ایک زرد بلب کی روشنی میں اریبہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ فرش پر ایک پرانا اٹیچی کیس کھلا پڑا تھا جس میں وہ اپنے اور ایمان کے گنتی کے چند کپڑے بڑی نفاست سے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے حویلی سے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا تھا سوائے اپنے کردار کی پاکیزگی اور اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کے۔ وہ اس گھر میں جس طرح خالی ہاتھ آئی تھی آج بھی اسی طرح جا رہی تھی، لیکن اب اس کی گود خالی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایمان کی صورت میں کائنات کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ اٹیچی کیس کا لاک بند کرنے کے بعد اریبہ نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی طویل قید سے آزادی ملنے والی ہو۔ اس نے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا جہاں ایمان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایمان وہاں نہیں تھی۔ اریبہ کے ابرو حیرت سے سکڑے اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مڑی۔ ایمان کمرے کی پرانی لکڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے دونوں ننھے ہاتھ کھڑکی کے لوہے کے جنگلے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور اس کا چھوٹا سا چہرہ باہر دالان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اریبہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ باہر دالان کے وسط میں چاند کی مدھم روشنی میں شہریار خان ننگے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کا وہ مغرور سراپا، وہ چوڑے کندھے جو کبھی تکبر سے تنے رہتے تھے، آج پچھتاوے اور سسکیوں کی وجہ سے بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور اس کے ضبط کے بندھن
اس طرح ٹوٹے تھے کہ اس کے رونے کی دھیمی دردناک آواز اس خاموش رات کے سحر کو چیر رہی تھی۔ وہ رات بھر پھر سے وہیں بیٹھا اپنی بقا کی بھیک مانگ رہا تھا، اس امید پر کہ شاید اریبہ کا دل پگھل جائے۔ اریبہ نے اپنی نظریں شہریار سے ہٹا کر ایمان کے چہرے پر ڈالیں اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اریبہ کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایمان کی ان گہری سی آنکھوں میں ایک بلا کی تڑپ، ایک انکہی پیاس اور اکیلا پن تیر رہا تھا۔ ایک معصوم بچی جس نے زندگی کے 5 سالوں میں کبھی باپ کا لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، آج اپنے سامنے اپنے ہی جیسے نقوش والے انسان کو یوں تڑپتا دیکھ کر اندر سے پگھل چکی تھی۔ اس کے ننھے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ خون کا رشتہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایمان نے اپنی معصومیت میں اپنے اس گناہگار باپ کو قبول کر لیا تھا اور اس کا دل اپنے باپ کی آغوش میں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں وہ پیاس دیکھ کر اریبہ کے قدم وہیں جم گئے۔ یادوں کا ایک جھونکا اس کے دماغ سے ٹکرایا۔ وہ خود یتیم تھی، بے آسرا تھی۔ اسے اپنا وہ بچپن یاد آیا جب حویلی کے تہواروں پر عید کے دنوں میں جب دوسرے بچے اپنے باپ کا ہاتھ پر تھام کر گھومتے تھے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ بن باپ کے جینا کس قدر تلخ ہوتا ہے، دنیا کس طرح ایک بے آسرا بچی کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اریبہ کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ میں نے تو پوری زندگی بن باپ کے گزاری ہے، میں اس محرومی کے زہر کو، اس اکیلے پن کے درد کو اپنی روح پر جھیل چکی ہوں، تو کیا اب میں اپنے زخموں کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے اس غرور اور غصے کو تسکین دینے کے لیے اپنی معصوم بیٹی کو بھی اسی محرومی کی آگ میں جھونک دوں؟ کیا میں ایمان کو اس کے باپ سے دور کر کے اس پر ظلم نہیں کر رہی؟ اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک طرف اس کا 5 سالہ درد، اس کی تذلیل اور اس کی بربادی تھی، اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی مسکراہٹ اور اس کا محفوظ مستقبل تھا۔ ایک سچی ماں کبھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اپنے تمام دکھوں کو اپنی بیٹی کی خوشی کے صدقے قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا۔ اریبہ نے ایمان کا ننھا اور کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایمان نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، امی میرے پاپا کو مت ماریں۔ اریبہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر دالان کی طرف نکل آئی۔ سنگ مرمر کے سرد فرش پر بیٹھے شہریار نے جب چوڑیاں کھنکنے اور 2 جوڑی قدموں کی آواز سنی تو اس نے انتہائی نا امیدی اور سہمے ہوئے انداز میں اپنا سر اٹھایا۔ سامنے چاند کی چاندنی میں اریبہ اور ایمان ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ شہریار جلدی سے اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑایا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اریبہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ گھٹنوں کے بل ہی رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اریبہ نے چند پل گہرا سانس لیا، اپنے اندر کے تلاطم کو سنبھالا اور شہریار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بوجھل لیکن فیصلہ کن آواز میں کہا، شہریار، میں تمہیں تمہارے ظلم کے لیے کبھی معاف نہ کرتی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی۔ میں نے بن باپ کی زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری ایمان بھی اسی اداسی کے ساتھ بڑی ہو۔ میں ایمان کی خاطر تمہیں معاف کرتی ہوں شہریار، صرف اور صرف اپنی ایمان کی خاطر۔ یہ جملہ سننا تھا کہ شہریار کے منہ سے ایک چیخ نما سسکی نکلی۔ اس کے چہرے پر یقین اور بے پناہ خوشی کے جذبات ابھر آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایمان کی طرف پھیلا دیے۔ ایمان، میری بچی، میری جان، شہریار نے روتے ہوئے پکارا۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے اریبہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اریبہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اجازت ملتے ہی ایمان کے ننھے قدم تیزی سے اٹھے اور وہ بھاگتی ہوئی شہریار کے گلے سے جا لپٹی۔ شہریار نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں ایسے بھینچ لیا جیسے کوئی اپنی زندگی کی آخری سانس کو بچا رہا ہو۔ وہ ایمان کے سر کو، اس کے گالوں کو چوم رہا تھا اور اس کے آنسو ایمان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، تمہارا پاپا بہت برا تھا، لیکن اب وہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ شہریار بچوں کی طرح رو رہا تھا اور ایمان نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ دیے تھے۔ اسی حالت میں شہریار نے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہی اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اریبہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے اریبہ کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اب تشکر کے رنگ تھے۔ اریبہ، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری باقی زندگی تم دونوں کے پیروں کی خاک بن کر گزرے گی۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ اپنی آخری سانس تک تم دونوں کی خدمت کر کے ادا کروں گا۔ اب اس حویلی میں صرف تمہارا راج ہوگا اریبہ۔ دالان کے دوسرے سرے پر برآمدے میں تایا جان اکبر خان، چچی سریا، اسما اور پرانی ملازمہ اماں بھی کھڑے یہ جادوئی منظر دیکھ رہے تھے۔ تایا جان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے اور انہوں نے شکرانے کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے تھے۔ یہاں تک کہ تائی جان زبیدہ بیگم بھی اپنے کمرے کے پردے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ کر نادم تھیں
اور ان کے چہرے پر بھی ایک سکون تھا۔ حویلی پر چھائی 5 سالہ تاریکی، الزام تراشیوں کا غبار اور نفرت کا طوفان اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا، اور چاند کی پاکیزہ روشنی گواہ تھی کہ ایک ماں کی ممتا اور ایک سچا پچھتاوا ایک خوشگوار انجام پر پہنچ گئے تھے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم، غرور، جھوٹ اور وقتی انا انسان کو وقتی فتح تو دے سکتے ہیں، مگر آخرکار سچ اپنی روشنی ضرور دکھا دیتا ہے۔ اریبہ کا کردار صبر، وقار، خودداری اور ماں کی بے مثال قربانی کی علامت بن کر سامنے آیا، جس نے بے شمار اذیتیں سہنے کے باوجود اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی اور نفرت کے بجائے کردار کی بلندی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ دوسری طرف شہریار کا کردار اس تلخ حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ بعض فیصلوں کی قیمت صرف آنسو نہیں بلکہ برسوں کی بربادی ہوتی ہے، اور ہر پچھتاوا، ہر زخم کو پہلے جیسا نہیں کر سکتا۔ تایا جان انصاف اور انسانیت کی ایک نرم جھلک تھے، جبکہ زبیدہ بیگم سمیت وہ تمام کردار جو بغیر حقیقت جانے الزام لگاتے رہے، معاشرے کی اسی کمزوری کی عکاسی کرتے ہیں جہاں اکثر فیصلے ثبوت سے پہلے اور کردار کشی سچ سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ اختتام معافی اور رشتوں کی بحالی کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معافی کسی کی کمزوری نہیں بلکہ دل کی وسعت ہوتی ہے، اور ہر مظلوم پر معاف کرنا لازم نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جاننے کی توفیق ملے، عورت کی عزت اور اعتماد کو معمولی نہ سمجھا جائے، رشتوں میں طاقت کی بجائے احترام کو جگہ دی جائے، اور ہر کاری اپنے کردار کو اتنا خوبصورت بنائے کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ نہیں بلکہ کسی کی دعا کی وجہ بنے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔